لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم۔ محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ یہ انتہائی سنجیدگی سے سمجھنے کی چیز ہے۔ تقوی دل کے اندر کی اس کیفیت کا نام ہے۔ دل کے اندر ایک کیفیت ہے، یعنی اس کائنات کا مالک اللہ ہے، اللہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، میں اپنے رب کی نگاہوں کے سامنے ہوں۔ دنیا کی تمام چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں، دیوار رکاوٹ بن سکتی ہے، تہہ خانے کے اندر جانے کے لیے دروازہ گیٹ رکاوٹ بن سکتا ہے، اللہ کے معلومات کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ میں جہاں کہیں بھی ہوں مجھ کو میرا رب دیکھ رہا ہے اور مجھ کو میرے رب کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس کیفیت کا نام تقوی ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو کوئی مالک کسی نوکر کی تنخواہ میں کٹوتی غلط نہیں کرے گا، کوئی ملازم اپنے سیٹ کے کارخانے کا کوئی سامان بلا اجازت کے لے کر نہیں جائے گا، کوئی طاقتور کمزور پر ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، شوہر بیوی پر زیادتی نہیں کرے گا، بیوی شوہر کی خیانت نہیں کرے گی۔ اس کیفیت کا نام تقوی ہے۔ کیسے حاصل ہوگی؟ اگلا سوال، کیسے حاصل ہوگی؟ تقوی لباس میں ہے؟ تقوی چہرے مورے میں؟ نہ، بالکل نہیں۔ یہ چیزیں ذریعہ بن سکتی ہیں۔ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، 3 مرتبہ فرمایا۔ تقوی یہاں ہے، اندر، دل کے اندر۔ ظاہری چیزیں اسباب بن جاتے ہیں، اچھی چیز ہے، چہرے پر داڑھی ہے، اچھی چیز ہے، نیک لوگوں کا لباس ہے، اچھی چیز ہے، زندگی مطابق شریعت گزر رہی ہے، اچھی چیز ہے، لیکن تقوی نہ لباس میں ہے، نہ داڑھی میں ہے، نہ ٹوپی میں ہے، نہ کسی تحریک میں ہے، نہ کسی تنظیم میں ہے۔ تقوی دل کی کیفیت کا نام ہے، اور وہ بندہ کہیں بھی ہو سکتا ہے، وہ جنگل پہاڑی میں ہو سکتا ہے، وہ کسی مسجد میں نہیں ہے، وہ کسی تنظیم میں نہیں ہے، وہ کسی خانقاہ میں نہیں ہے۔ میں آپ کو واقعہ سناؤں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک چرواہا جنگل میں بکری چرا رہا ہے، اکیلا ہے۔ اذان کا وقت ہوا، اس نے کھڑے ہو کر کسی پہاڑی پر اذان دی، اللہ اکبر۔ وہ جنگل میں تنہا اذان دے رہا ہے، اس کی کیفیت میں اور آبادی کی مسجد کی کیفیت میں فرق ہے۔ اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن اذان دونوں کی اذان ہے۔ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ جو ہتھیلی میں جان لے کے نکلا ہوا ہے وہ اللہ اکبر کہہ رہا ہے، اس کے اللہ اکبر کی للکار کی کیفیت الگ ہوگی۔ ہم اور آپ بھی کہتے ہیں۔ وہ بندہ اذان دیتا ہے، اذان دے کر انتظار کرتا ہے کوئی ساتھی مل جائے تو میں جماعت کر لوں، انتظار کرتا ہے، دور دور دیکھتا ہے، کوئی وہاں اس کو نظر نہیں آتا، اکیلے ہی پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، تکبیر زور زور سے کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر، جبکہ اکیلے پڑھنے والے کو تکبیر کہنا ضروری نہیں ہے، کہہ سکتا ہے، منع بھی نہیں ہے، لیکن ضروری بھی نہیں ہے، جماعت تو نہیں رہی۔ پروردگار فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے فرشتوں بتلاؤ اس کو میرے سوا کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی دیکھنے والا ہے؟ اس کے اللہ اکبر کو کوئی سننے والا ہے؟
اس کے خلوص میں کوئی شبہ ہے؟ فرشتوں، یہ وہ انسان ہے تم نے جس کی پیدائش کے وقت مجھ سے کہا تھا فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا، دیکھو یہ انسان ہے میرا پیدا کیا ہوا۔ خداوند قدوس کو اس بندے پر ناز ہوتا ہے۔ اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقویٰ پیدا کرو اور سچوں اچھوں کی سنگت اپناؤ، ان کے پاس آؤ جاؤ، رابطے رکھو، جیسی سنگت ہوگی ویسا مزاج بنے گا، جیسی صحبت ہوگی ویسا مزاج بنے گا، اور جس کی صحبت اپناؤ گے آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگے۔ ایک موقع پر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، عرض کیا کہ آخرت میں ہمارا حشر کیا ہوگا، ہم کہاں ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، المرء مع من احب، انسان آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اور سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی سے بے پناہ محبت تھی، بے پناہ محبت تھی۔ یہ سن کر صحابہ کرام بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے کہ ہماری محبت کا ہم کو صلہ ملے گا۔ فرمایا المرء مع من احب، جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ہمارے آپ کے سماج میں کہتے ہیں کہ کوئلے کی دکان میں بیٹھو گے تو کالک اڑ کر کپڑوں میں آئے گی، جہاں خراط مشین ہوتی، ڈیل مشین، آپ کے یہاں جو لوم والے جا کر کے مشین میں ڈھوٹے کی نوک گھسواتے ہیں وغیرہ وغیرہ کام کرتے ہیں، ہمارے یہاں یو پی میں اس کو خراط مشین بولتے ہیں، آپ کے یہاں شاید گریل مشین بولتے ہوں گے۔ جب وہ گھس رہا ہوتا ہے تو چنگاریاں نکل رہی ہوتی ہیں۔ اب جو آدمی اس کے سامنے کھڑا ہوگا تو کیا ہوگا؟ کسائی گوشت کی بوٹی کر رہا ہے، ہڈی پر بگدہ چلا رہا ہے، اور آپ سامنے کھڑے ہیں تو چھینٹیں کہاں جائیں گی؟ جہاں رہو گے اس کا اثر تو آنے والا ہے۔ اور اگر عطر کی دکانیں بیٹھو گے، کوئی خرید رہا ہے کوئی بیچ رہا ہے، لیکن خوشبو تو آپ کو بھی آ رہی۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نیک صحبت اور بری صحبت پر بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور اللہ کے بہت سے نیک بندوں نے کیے۔ وہ فرماتے ہیں، دیکھو نوح علیہ السلام پیغمبر ہے، ان کا بیٹا بروں کی صحبت میں بیٹھا، باپ کے منع کرنے کے بعد بھی نہیں مانا، تو انجام کیا ہوا؟ جب وہ برے ڈبوئے گئے، نافرمان ڈبوئے گئے، تو بیٹا بھی ڈبو دیا گیا۔ قرآن نے اس کا واقعہ نقل کیا۔ پروردگار نے کہا، نوح اب یہ قوم سدھرنے والی ہے، ہو گیا 950 سال تک تم محنت کر چکے، اب کشتی بناؤ، اب عذاب آئے گا، تم اور تمہارے ماننے والے کشتی میں سوار ہو کر بچیں گے، باقی سب ڈوب جائیں گے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ، عذاب آئے گا اور چولہے کے اندر سے پانی ابلے گا۔ تنور، آپ بھی اس کو تنور کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں، عربی میں چولہے کو تنور کہتے ہیں، اور آپ تنور کس کو کہتے ہیں؟ جس میں روٹی لگاتے ہیں۔ جب چولہے کے اندر سے پانی ابلنے لگے، سمجھ جانا کہ عذاب آ گیا، فوراً تم اور تمہارے ماننے والوں کو کشتی پر سوار کر لینا۔ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، پانی ابلا، حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہوئے، ماننے والے کشتی پر سوار ہوئے، دریائی جانوروں کے علاوہ باقی سارے جانوروں کے ایک ایک جوڑے آ کر کشتی پر سوار ہو گئے۔ اب وہاں سانپ بچھو بھی آ گیا، شیر بھی آ گیا، بکری بھی آ گئی۔ تو حضرت نوح نے فرمایا، تم کم بختوں اندر کوئی کام تو نہیں بڑھاؤ گے؟ شیر بکری پر حملہ کر دے، سانپ ڈسنے لگے۔ سب نے قسم کھائی تھی کہ نہ،
کچھ نہیں کریں گے۔ اسی لیے سانپ اگر پھنکارے کھڑا ہو اور آپ سلام علی نوح فی العالمین پڑھ کے پھونکے تو وہ شرما کر جھک جاتا ہے، وہ شرما کر بیٹھ جاتا ہے۔ اب بہرحال ہمت کبھی کیجیے گا، اس لیے کہ اس نے نوح علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ نہ میں گڑبڑ نہیں کروں گا، پانی کی مخلوق کو چھوڑ کر، اس لیے کہ پانی کے مخلوق کو وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی، وہ تیرے ہی پانی میں وہ تیر رہے تھے۔ تو کشتی میں پانی بھرا، کشتی پانی کے اوپر آ گئی، تیر رہی ہے، پوری دنیا پانی 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 ہو گیا۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو آواز دی، قرآن کہتا ہے وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، وہ دور تھا، وہ آنے کو راضی نہیں تھا، یا بنی ارکب معنا، بیٹا آ جا، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، نافرمانی چھوڑ دے۔ لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں نا پہاڑی بھی چڑھ جاؤں گا، پیڑ پہ چڑھ جاؤں گا، قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ، میں کسی اونچی پہاڑی پر چڑھ کر پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے کہا بیٹا آج کوئی نہیں بچنے والا، آج یہ عام سیلاب نہیں، اللہ کا عذاب ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، بیٹا ماننے کو راضی نہیں۔ حال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک تھپیڑا پانی کا آیا اور اس پہاڑی کے اوپر سے گزر کر اس کو بہا کر لے کر چلا گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی زادہ ہونے کے باوجود بری سنگت کی بنیاد پر بروں کے ساتھ موت بھی ہوئی اور بروں کے ساتھ انجام بھی ہوگا۔ اس کے مقابلے میں قرآن نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا 15ویں پارے کے اندر سورہ کہف میں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا، 3 سوالات تھے، اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ اصحاب کہف کون تھے؟ قرآن نے جواب دیا اس کا، جب اصحاب کہف نکلے بستی سے، مشرکانہ عمل سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بستی چھوڑ کر نکلے اور جا کر ایک پہاڑ کے غار میں روپوش ہونا چاہ رہے تھے، تو ایک کتا بھی ساتھ میں ہو لیا، وہ ساتھ ساتھ گیا اور اصحاب کہف غار کے اندر لیٹ گئے، اللہ نے ان کو سلا دیا۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنين وازدادوا 9، 309 سال تک وہ سوتے رہے، اور یہ کتا غار کے باہر، جس کو ڈہوری بولتے ہیں، دروازے کی ڈہوری، وہاں بیٹھا ہے ٹانگ پھیلا کر کے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ڈہوری پر کتا ٹانگ پھیلا کر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کتا اصحاب کہف کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ شیخ سعدی فرما رہے ہیں پسر نوح با بدا نشست خاندان نبوتش گم شد، نوح کا بیٹا بروں کے ساتھ بیٹھا، نبوت کا خاندان اس سے الگ ہو گیا، کچھ نہیں ملا اس کو۔ سگے اصحاب کہف روزے چند پے نیکا گرفت مردم شد، اصحاب کہف کا کتا چند دنوں کے لیے نیکوں کے ساتھ میں بیٹھا، اس کا انجام انہی نیک مردوں کے ساتھ ہوگا۔ اور قرآن نے جب نیک بندوں کا تذکرہ کیا تو اس کتے کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ ہے نیک سنگت، نیک صحبت، اس کو قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کی سنگت اپناؤ۔ جس طرح دوسرے مقام پر کہا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ غذا استعمال کرو اور نیک اعمال کرو۔ پاکیزہ غذا ہوگی تو نیک عمل کی توفیق بھی ہوگی، نیک عمل قبول بھی ہوگا، اور پاکیزہ غذا نہیں ہوگی تو نیک عمل کی توفیق بھی نہیں ہوگی، اور جس کو آپ نیک عمل کہتے ہیں وہ قبول نہیں ہوگا۔ بہت تلخ حقیقت ہے، ہم جس کو نیک اعمال کہتے ہیں وہ قبول نہیں ہوں گے اگر روزی پاکیزہ نہیں ہے تو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک شخص پردیسی مسافر ہے، دھول میں لت پت ہے، پراگندہ حال پراگندہ بال، پراگندہ فارسی کا لفظ ہے، دھول میں لت پت،
بال بھورے ہو گئے دھول سے، کپڑے مٹیالے ہو گئے، بدن پر دھول ہے، اور کئی روز کا پیاسا ہے. 3 چیزیں ہیں: مسافر ہے، بدحال ہے، اور بھوکا پیاسا ہے. یہ 3 باتیں کیوں کہی گئی؟ ان میں کوئی ایک چیز بھی دعا کی قبولیت کے لیے کافی ہے. مسافر کی دعا حالت سفر میں قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ غریب قابل رحم ہوتا ہے. اب تو سفر آرام دہ ہونے لگے. جب آدمی گھوڑے پر، اونٹ پر، پیدل چلتا تھا، مشکلات تھی. جو آدمی بدحال ہوتا ہے، پراگندہ حال، پراگندہ بال، خستہ حال، اس کی دعا قبول ہوتی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو ہم کہاں ڈھونڈیں؟ فرمایا ٹوٹے ہوئے دلوں میں، شکستہ دل لوگوں کے دلوں میں. جب آدمی ٹوٹ جاتا ہے تو خدا کی اس پر خاص توجہ ہوتی ہے. تو جو آدمی بدحال ہوتا ہے، شکستہ حال ہوتا ہے، پریشان حال ہوتا ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اللہ کو اس پر ترس آتا ہے. اور تیسری چیز بھوکا پیاسا ہے، بھوکے پیاسے کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. اس آدمی کے اندر تینوں جمع ہے، مسافر بھی ہے، خستہ حالی بھی ہے، بھوکا پیاسا بھی ہے، اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام. جو کھاتا ہے وہ حرام کا کھاتا تھا، جو پیتا تھا وہ حرام کا پیتا تھا، جو پہنا ہے وہ حرام کا پہنا ہے. انا یستجاب لہ، اس کی دعا کہاں قبول ہونے والی ہے؟ یہ لمبی حدیث کا میں آپ کو آخری ٹکڑا سنا رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے خود بھی پاکیزہ روزی استعمال کرو اور بچوں کو پاکیزہ روزی کھلاؤ. ایمان پختہ ہوگا، عقائد پختہ ہوں گے، دین پر جمنے کا حوصلہ پیدا ہوگا، مشکل حالات میں صبر کا حوصلہ پیدا ہوگا. آج دنیا کی بہت سی قومیں مشکل حالات میں جمی ہوئی ہیں، جن کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، جن کے حالات کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کون سی طاقت ہے جو ان مشکلات میں ان مظلوموں کو جمائے ہوئے، کیا چیز ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمیٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. بھائی بہت سے بہت کیا ہوگا جان جائے گی. اگر اللہ کے دین کے راستے میں گئی، اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے گئی، تو یہاں تو جھمیلے ہیں، جہاں جانا ہے وہاں حور استقبال کے لیے کھڑی ہے. جب یہ یقین پیدا ہوگا تب انسان سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوگا. اور ایک حقیقت دونوں کال کھول کر سن لیجئے، بہت صاف الفاظ میں کہہ رہا ہوں، جو حضرات دین کی سربلندی کی خاطر سر دھڑ کی بازیاں لگا کر میدان میں کھڑے ہیں، وہ 1 نمبر کے مسلمان ہیں. ان کے کسی کام کا مذاق اڑانا اپنے ایمان کو داؤ پہ لگانا ہے. اصل وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اصل نقل وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے ہمارے لیے وہ حالات نہیں ہے، حکمت کا تقاضا نہیں ہے، ہم خاموش ہیں، یہ نمبر 2 کی بات ہے. نمبر 1 وہ ہے، اس سے انکار کوئی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتے. اور اگر اس کا مذاق اڑایا گیا تو ایمان کے لالے پڑ جائیں گے، یاد رکھیے گا. اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی صریح خلاف ہے. جو حضرات دین کی سربلندی کی خاطر سب کچھ قربان کر رہے ہیں، حتیٰ کہ سر دھڑ کی بازیاں لگا رہے ہیں، 1 نمبر کے مسلمان وہ ہیں. جہاں حالات نہیں ہے نہیں ہے. اب پیچھے لوٹیے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ روزی استعمال کرو اور اعمال صالح کرو. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرآن نے کئی موقعوں پر کہیں پر پیغمبر، کہیں پیغمبر کی بیویوں، کہیں پیغمبر کی بیٹیوں کو خطاب کیا ہے. جو بیچارہ نادان ہوتا ہے
اردو کے مفسر، یار اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے کہہ رہے ہیں پاکیزہ روزی استعمال کرو، کیا نعوذ باللہ پیغمبر بھی حرام کھائیں گے؟ یہ آپ کی سطحی سوچ ہے۔ قرآن پیغمبر کی بیویوں سے کہہ رہا ہے 22ویں پارے کے اندر وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اے پیغمبر کی بیویوں گھروں کے اندر بیٹھو، پچھلے زمانے کی جاہلیت کی رسم کے مطابق بازاروں میں مارکیٹوں میں اٹھلاتی مت پھرو۔ تو کیا نعوذ باللہ پیغمبر کی بیویوں سے یہ امید تھی؟ ان سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ مفسرین نے بہت کچھ لکھا ہے اس پر، آپ کے آسانی کے لیے آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ گھر میں بیٹا بھی ہے، بھتیجا بھی ہے، داماد بھی ہے، کسی کام میں سب کو لگانا ہے تو آپ کس سے کہیں گے بیٹا کام میں لگ جاؤ، باقی لوگ خود بخود سن لیں گے؟ آپ حضرات بڑی عمر کے لوگ ہیں، بوڑھی گھر میں ہے، بستر پڑی ہوئی ہے، آپ جا کے بولتے لا بھائی کھانا نکال، فلانے کی اماں کھانا دے، دینا بہو کو ہے، کہتے کس سے؟ سنانا امت کو ہے۔ کہا جا رہا ہے پیغمبر سے، امت دیکھو ہم پیغمبر سے کہہ رہے ہیں، وہ بھی اس سے باہر نہیں ہے۔ اب دونوں باتوں کو جوڑ لیجئے، پیغمبر تو معصوم ہے، وہ غلط نہیں کر سکتے، لیکن پیغمبر سے کہا گیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ پیغمبر کی بیویوں کو پردے کا حکم دیا گیا تو ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا، دوست ہے، مذاق میں سوال کیا، مولانا عورت صبر سکتی ہے، بن ٹھن سکتی ہے؟ میں نے کہا جی، اپنے شوہر کے لیے، شوہر کے لیے بننا ٹھننا منع نہیں ہے، بازار والوں کے لیے نہیں۔ اور ہو کیا رہا ہے آج؟ آپ سمجھ سکتے ہیں، بازار میں جاتے وقت ایسی کوئی چیز کہ دوسروں کی نگاہیں اٹھیں، ایسی خوشبو جس کو غیر محرم سونگھے، ایسا زیور جو بجے اور غیر محرم اس کی آواز سنے، ایسا پرکشش لباس کی غیروں کی نگاہیں اٹھے، لعنت ہے، لعنت ان عورتوں پر، اللہ کے نبی فرما رہے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ میں آپ کو بتلا دوں، لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، کس دربار میں جا رہے ہیں؟ کبھی سوچا؟ چمچماتی ہوئی گاڑی ایئرپورٹ چھوڑنے گئی، 50 لوگوں کا قافلہ چھوڑنے گیا، اعلیٰ کوالٹی کے جہاز میں ٹکٹ بک کرایا گیا، فرسٹ کلاس میں ٹکٹ بک کرایا گیا، مکے کے اندر مکہ ٹاور میں اور ہلٹن میں آپ نے روم بک کرایا، مکے سے مدینے پچھل گاڑیاں بک کرائی، سب ٹھیک ہے، گئے کیوں؟ کس دربار میں گئے؟ کیا کرنے گئے؟ اللہ کے دربار میں گئے، اللہ کو راضی کرنے گئے، تو اس کے ہاں ان چیزوں کی اہمیت ہے، اس نمائش کی اہمیت ہے۔ جا کر آ گئے ہم اپنا منہ پیٹ کر کے، ملنے والے آئے، اے بیٹا وہ جو پر سال جو میں کھجور لایا تھا عمرہ کر کے آیا تھا وہ پہلے کھلا، مطلب اس سال بھی کیا تھا، پر سال بھی کیا تھا۔ حج کا فارم بھر دیا، منظور ہو گیا حضرت، الحمدللہ منظور ہو گیا، مطلب پرچار چالو ہو گیا۔ میں بہت زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتا، ہم اور آپ سب شامل ہیں اس کے اندر۔ سر جھکا کر سوچو، جا کہاں رہے ہیں، کس کے در پر طواف ہو رہا ہے؟ مکے کے اندر مرد اور عورت طواف میں الگ نہیں ہو سکتے، مجبوری ہے، نماز میں الگ ہو سکتے ہیں، اسی لیے نماز کے لیے عورتوں کے لیے الگ ہے، بورڈ لگا ہوا ہے، مخصوص للنساء، اونلی لیڈیز، باقاعدہ علماء کھڑے ہو کر سمجھاتے ہیں بھائی چلو چلو چلو، لیکن پورا پریوار ایک ساتھ بیٹھتا ہے بچوں سمیت، وہ الگ ہونے کو راضی نہیں، وہیں وہ کھڑی ہوتی، وہیں بچھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہیں چائے پانی ہو رہا ہے، وہیں چاؤ چاؤ ہو رہا ہے، اور عورتیں جو لباس پہن کر آ رہی ہیں، آستینیں اوپر تک چڑھی ہوئی ہیں، مہندی لگی ہوئی ہے، سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، آپ بتائیے کس دربار میں آئی ہوئی ہے؟ ہمارے ہندوستان کی حجین تو بہت غنیمت ہے، بیچاری بہت سنبھل کے رہتی ہے،
لیکن یا اللہ جب جو لوگ گئے ہیں وہ جانتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، عورت پر پردہ فرض ہے، غیر محرموں سے، غیر مردوں سے اختلاط منع ہے۔ اس کے بعد جو چیزیں سامنے آتی ہیں وہ دنیا کی بدترین چیزیں ہیں، بدترین جرائم ہیں۔ آپ کو بتلا دوں، آج سے 40 سال پہلے ہمارے ملک میں زنا اتنا عام نہیں تھا۔ جب مرد اور عورت زنا کر رہے ہوتے ہیں تو ایمان نکل کر فضا پر معلق ہو جاتا ہے، مارے شرم کے۔ زنا کرنے والوں کے اندر سے ایمان نکل کر فضا میں رک جاتا ہے۔ اگر اسی حالت میں موت آئے تو کفر کی موت ہوگی۔ وہاں تک نوبت کیوں پہنچتی ہے؟ اسباب پیچھے سے۔ تو جس کو منہ دکھانا ہے، جس خدا کو منہ دکھانا ہے، جس کے سامنے مجرم بن کر ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہونا ہے، وہ ہمیں ابھی بھی دیکھ رہا ہے۔ ایک صاحب نے واقعہ سنایا کہ بہلول بیٹھے کسی سے بات کر، دیکھیے ماشاءاللہ جولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ذرا توجہ دیا کیجئے اس پر، جو ڈالنا ہے وہ نکال لیجئے تاکہ دیر نہ لگے۔ بہلول بیٹھے، کسی سے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے مصالحت کرا رہا ہوں، کمپرومائز کرا رہا ہوں۔ کس سے؟ بندوں اور خدا کے بیچ میں۔ بولے کیوں نہیں ہو پا رہی؟ بولے خدا تو راضی ہے، بندے راضی نہیں ہے۔ خدا تو راضی ہے، آ جاؤ توبہ کر لو دربار میں، لیکن بندوں کو فرصت نہیں، بندے مگن ہیں، ان کو مرنا ہی نہیں ہے۔ کچھ دنوں کے بعد قبرستان میں گئے تو بہلول بیٹھے ہوئے ہیں۔ پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے مصالحت کروا رہا ہوں۔ کس میں؟ خدا اور بندوں میں۔ کیا ہوا؟ بولے یہ تو راضی ہے، وہ راضی نہیں ہے۔ اب یہ راضی ہے مرنے کے بعد، اب وہ راضی نہیں ہے۔ جب زندہ تھے تو وہ راضی تھا، تم راضی نہیں تھے، اور اب پچھتائے ہوت ہے کا جب چڑیا چن گئی کھیت۔ آنکھ بند ہونے کے بعد ذرا آپ سوچئے، صبح شام جنازوں کو ہم کندھا دیتے ہیں، قبرستان پہنچاتے ہیں، قبروں میں اتارتے ہیں، سر جھکائے کبھی سوچا اپنا بھی وقت آئے گا اور چل دیں گے؟ انسان موت سے بھاگ رہا ہے، موت سے گھبرا رہا ہے۔ کوئی رستہ ہے بھاگنے کا؟ کوئی جگہ ہے جہاں جا کر چھپ جاؤ، خدا وہاں نہ پہنچ پائے، ملک الموت نہ پہنچ پائے؟ قرآن صاف کہہ رہا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ جس موت سے بھاگتے ہو وہ تو آ کر رہے گی۔ أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ تم جہاں کہیں ہوگے موت پہنچے گی، چاہے تم مضبوط سے مضبوط قلعوں کے اندر اپنے آپ کو مقید کر لو، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ وقت آئے گا، بادشاہ کو بھی موت آئے گی، فقیر کو بھی آئے گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کو تخت و تاج کے ساتھ آئے، محلات اور حویلیوں میں آئے، اور غریب کو جھوپڑی اور گودڑی میں آئے، یہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا کفن مہنگا ہو سکتا ہے، اس غریب کا کفن سستا ہو سکتا ہے، لیکن قبر میں رکھنے کے بعد اب امیری غریبی کے فرق کو مٹا دو۔ شیخ جامی کا شعر ہے، چو بندے عشق شدی ترک نسب کن جامی، کی دری راہ فلا ابن فلا چیزیں نیست۔ خدا کا عاشق بن گیا، یہ سورسز مت بتلاؤ، فلا کا فلانا، فلانے کا فلانا، اس کے دربار میں کوئی سورس کوئی چیز نہیں، کہ دری راہ فلا ابن فلا چیزیں نیست۔ جب یہ یقین ہوگا انسان کو کہ موت تو اپنے وقت پر آئے گی، حالات ہے، بیماری ہے، شفا ہے، دکھ ہے، سکھ ہے، دن ہے، رات ہے، کسی کے روکنے سے رکے گا؟ برسات آئی، پانی برسا، میرے ایک دوست سے میری بات ہو رہی تھی، کہنے لگے میں نے میٹنگ بلائی، پانی برس گیا، لوگ ناراض ہو رہے تھے۔ بنا کس پر؟ آپ پر کہ اللہ پر؟ آپ نے میٹنگ بلائی، پانی برس گیا، لوگ ناراض تھے، کس پر ناراض تھے؟ آپ پر یا خدا پر؟ کہہ لے کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر اعتراض یہ کیا ہے کہ بھائی آپ نے 1 مہینہ بڑھا کے رکھا ہوتا تو بات سمجھ میں آتی ہے، اور اگر یہ کہ پانی کیوں برس گیا، اس کا مطلب پروردگار پوچھنے آئے گا آپ سے برساؤ نہیں برساؤ۔
ارے بھائی 4 مہینہ برسات کیا برسے گا؟ برسات میں پانی برستا ہے، بہت پانی بہت پانی. ارے بھائی برسات میں اور کیا ہوگا؟ پانی تو ہوگا. سردی آ گئی، بہت سردی بہت سردی. سردی میں سردی ہوگی، گرمی میں گرمی ہوگی. ہمارے چلانے سے رک جائے گا؟ ایک نظام ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. ہمارے گھر کے سامنے دریا بہہ رہا ہے، چاہو تو اس پانی سے فائدہ اٹھا لو، نہا لو، کپڑے دھو لو، برتن دھو لو، گھر دھو لو، جانوروں کو پلا لو، اور ورنہ وہ تو بہہ رہا ہے. ہندوستان دریا بہتے ہیں، اس پار جاتے ہیں. دیکھا پنجاب میں کیا کیا بہ گیا، اور سب بہ کے وہاں پہنچ گیا بغل والے ملک میں. ان لوگوں نے روک کے رکھا، بھائی جب آئیں گے تو ہم دے دیں گے. 10,000 بھینسیں اور کیا کیا چیزیں بہ گئی تھی. انسانوں کے دلوں کے اندر دوری نہیں ہے میرے بھائی. انسانیت زندہ ہے ابھی. یہاں کا بہا ہوا سامان ان لوگوں نے روک کے رکھا، جب آپ کے حالات ٹھیک ہوں گے آ کے لے جانا. ہمارا نہیں ہے، بہ کے آ گیا. ہوتے ہیں حالات. تو جب انسان کے اندر یقین ہوگا کہ دنیا 4 دن کی ہے، یہاں تو حالات آنے والے ہیں، بطور اسباب کے ہم بیماری کا علاج کریں گے، بھوک لگے گی کھانا کھائیں گے، سر چھپانے کے لیے مکان بنائیں گے، بال بچوں کی ضرورت کے لیے کاروبار کریں گے. ٹھیک ہے، یہ اسباب ہے. ان اسباب کا انکار کرنا بھی غلط ہے. کچھ لوگوں نے اس کو بڑا تقدس سمجھا ہے کہ اسباب ہی کا انکار کر دو. غلط. ارے انبیاء کرام اسباب کو اپناتے ہیں بھائی. پیغمبر علیہ السلام مکے سے مدینے گئے تو کیا اڑ کر گئے تھے؟ اونٹ پر گئے تھے. آپ کھانا نہیں کھاتے تھے؟ دکھ اور سکھ کا آپ پہ اثر نہیں ہوتا تھا؟ جنگ میں آپ نکلتے تو زرہ پہنتے تھے، کیوں پہنتے تھے بھائی؟ ایک نیا چل چکا ہے پیٹرن، اسباب کا ہی انکار کر دو. ارے اسباب کا انکار کا مطلب قرآن کا انکار کر رہے ہو، حدیث کا انکار کر رہے ہو، پیغمبر کی زندگی کا انکار کر رہے ہیں آپ. اسباب اپنی جگہ، خدا مسبب الاسباب ہے. اب فرق سمجھیے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، مولوی صاحب اس کی وضاحت کر دیجئے، اسباب اور مسبب الاسباب کی. ہم لوگ کار میں جا رہے تھے، گاڑی میں دروازوں میں جو یعنی دروازہ کھلے نہیں اس کو لاک کر دیتے ہیں. بچے ہوتے ہیں نا، بچے مستی کرتے لاک کر دیتے ہیں، بچے کھول لیتے ہیں. ڈرائیور کے پاس سینٹر لاک ہوتا ہے، اگر وہاں سے لاک کر دیا تو اب نہیں کھلے گا. میں نے ان سے کہا دیکھو میں نے لاک کیا، کہنے لگے ہاں. بند ہو گیا لیکن کھل بھی سکتا ہے. اب ڈرائیور سینٹر لاک کر دے گا تو کھلے گا نہیں کھلے گا. ہم دنیا کے اندر بندے جو کچھ کر رہے ہیں یہ کھلتا بند ہوتا رہتا ہے. اوپر سے لاک ہوا تو اب نہیں کھلے گا. اللہ نہیں چاہے تو کچھ نہیں ہوگا، اور اللہ چاہے سب کچھ ہوگا. بغیر اسباب کے بھی ہوگا، اور اللہ نہ چاہے تو اسباب کی بات بھی نہیں ہوگا. یہ پاور اس کو ہے، یہ پاور اللہ کو ہے. وہ مسبب الاسباب ہے. اس پاور کا استعمال کب کرے گا؟ وہ روز نہ. ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈلوایا. کتنی آگ تھی؟ وہ دور تک اس کی لپٹ جا رہی تھی. ابھی ہم لوگ آگ جلاتے ہیں نا، اٹھا کے پھینک دو اس کم وقت کو، ہاتھ پیر باندھ کے مر جائے گا. وہ اتنی بڑی آگ تھی کہ قریب تک جانا مشکل تھا، تو گوکھنی بنائی جھولا، اس میں رکھ کر جھلا کر پھینکا تھا. سوچا ہوگا نام و نشان مٹ جائے گا، پھینک دیا. آگ کا کام جلانا، یہ ہوا سبب. آگ کا کام جلانا. آپ کسی کو ڈال دو سائزنگ کی بوائلر میں سمجھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہیں جلائی تھی، اللہ یہاں بھی قدرت کا مظاہرہ کرے گا. وہ تو مر گیا، وہ غریب مر گیا، آپ قاتل کہلائے. کیوں؟ آپ کا کام جلانا. لیکن خداوند قدوس نے کیا کہا؟ یا نار کونی بردا، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا. وسلاما علی ابراہیم، سلامتی بن جا. آگ جل رہی ہے، آگ جل رہی ہے. آگ بجھی نہیں تھی، ورنہ کمبخت لکڑی ڈالتے اس کے اندر، دوبارہ جلاتے اس کو. آگ جلتی نہیں. ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پیر جن رسیوں سے باندھ کے ڈالا گیا تھا، وہ رسیاں اسی آگ میں جلی. ان رسیوں کو آگ نے جلا دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بدن پر آگ کی گرمی کا اثر نہیں ہوا. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں
وہ جو آگ میں چند ایام گزرے تھے، غالباً 3 دن تھے، وہ اتنا سکون تھا جیسے بچے کو ماں کی گود میں سکون ملتا ہے، ایسے پرسکون تھے وہ۔ خداوند قدوس نے کہا ابراہیم بیٹے کو ذبح کر دے۔ باپ بیٹے چلے مینا کے میدان میں، چھری چلا دی باپ نے، کٹتا نہیں۔ تو بیٹا پوچھ رہا ہے کہ ابا انتظار کس بات کا؟ تو ابا کہہ رہے ارے میں تو کاٹ چکا ہوں۔ پٹی کھسکائی تو معلوم ہوا جبرائیل امین سامنے سے آ رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بس 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 بس، نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بس کرو، تم نے چھری چلا دی۔ چھری کا کام کاٹنا، میں آپ پر چلا دوں کٹ جائے گا، پیٹے مار دوں پھٹ جائے گا، میں قاتل کہلاؤں گا۔ وہاں چھری چلی، اس کو کاٹنا چاہیے تھا، لیکن مسبب الاسباب نے کہا نہ، خبردار کاٹنا مت، نہیں کٹا۔ مچھلی حضرت یونس کو اپنے پیٹ میں لے کر سمندر کی تہ میں جا کر بیٹھ گئی۔ چند گھنٹوں میں مچھلی کے اندر جو تیزابیت ہوتی ہے وہ لاش کو گلا دیتی ہے۔ تقریباً 6 مہینے تہ میں تھے، سمندر کی تہ میں، اور سمندر کی تہ میں خطرناک اندھیرا ہوتا ہے، خطرناک۔ قرآن نے کہا نا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تاریکیوں میں، تاریکی در تاریکیوں میں انہوں دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار آپ کی ذات بے نیاز ہے، مجھ سے چوک ہو گئی۔ ایک مستقل مسئلہ ہے، کیا واقعہ تھا، انشاءاللہ کسی موقع میں سناؤں گا کہ وہ اسباب کیا تھے کہ حضرت یونس کو دریا میں آنا پڑا اور مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ یہ آپ کو واقعات سنا رہا ہوں کہ ایک ہے اسباب، ایک ہے مسبب الاسباب۔ اب اور وضاحت کر دوں میں، اس لیے کہ بڑا حساس مسئلہ ہے، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، ہر آدمی بولنے کی ہمت بھی نہیں کر پاتا، یہ تماشا کھڑا ہو جائے گا۔ علمی دنیا میں اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آئے اونٹ پر سوار ہو کر، اونٹ کو کھلا چھوڑا باہر، مجلس میں داخل ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اونٹ پر سوار ہو کر آیا ہوں، اس کو کھلا چھوڑ دوں اللہ کی قدرت پر بھروسہ کر کے، یا کھوٹی میں باندھ دوں؟ آپ نے فرمایا اس کو کھوٹی میں باندھ دو، پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ کھلا چھوڑ کر اللہ کی قدرت کا امتحان لینے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ چاہے اونٹ نہیں جائے گا، کیوں چاہے؟ تمہارا ٹھیکہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جس دریائے قلزم سے پار ہوئی، فرعون کی فوج اسی میں ڈوبی۔ اس وقت خداوند قدوس نے سے کہا خبردار ڈبونا مت۔ پانی جم کر کھڑا ہو گیا پہاڑ طریقے سے، فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ۔ اور جب فرعون کی فوج گزرنے لگی تو اللہ نے پانی سے کہا جیسا تھا ویسا ہو جا، وہ لیکوڈ گیلا ہو کر پھر گر گیا۔ ایک ہے دنیا کا نظام اسباب کے ساتھ چل رہا ہے، کھیت میں دانا بوتے ہیں غلہ اگتا ہے، دانا مت بو کھیتی پڑی رہ گئی، اب بچے کیا کھائیں گے؟ بھیک مانگو؟ کون نہیں جانتا، دکان نہیں کھولتے آپ، گاڑی میں نہیں بیٹھتے، پیٹرول نہیں دلاتے، کپڑا نہیں بدلتے، نہاتے نہیں، کھاتے نہیں، سوتے نہیں۔ کون بندہ ہے جو عمل اسباب سے انکار کر دے؟ یہ اسباب ہے۔ نیند لگی ہے سوؤں گا، بھوک لگی ہے تو کھاؤں گا، پیشاب پخانا تقاضا ہے تو وہاں جاؤں گا، بچوں کے لیے مکان بناؤں گا، بچے بالغ ہو گئے شادی کروں گا، مرد عورت کے ملاپ سے نسل چلے گی، اور اللہ چاہے تو کچھ بھی نہ ہو، انسان پیدا ہو سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا کر دیے گئے، ان کی بائی پسلی سے دادی حوا پیدا کر دی گئی۔ اللہ چاہے تو بی بی مریم کے پیٹ سے بغیر باپ کے اختلاط کے بچہ پیدا ہو گیا۔ کچھ احمقوں نے کہا کہ نہیں، بغیر باپ کے بچہ جو ہوتا ہے وہ حرام کا ہوتا ہے۔ ارے بھائی اللہ کی قدرت نہ، جو بچہ بغیر باپ کا ہو وہ حرام کا،
تو قرآن نے کہا یہاں تو خیر خالی باپ نہیں ہے، آدم کے ہاں تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں. اب بولو وہ کیا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ اس بنیاد پر اگر حرام کے ہیں کہ باپ نہیں ہے تو وہاں تو ماں باپ دونوں نہیں ہیں. اگر نعوذ باللہ یہ حرام کے تو وہ اس سے بڑے حرام کے تمہارے کہنے کے مطابق، تو تم کیا ہوئے؟ کس کی اولاد ہوئے؟ اب زبانیں بند. قرآن نے کہا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. اسباب کی دنیا میں عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کے ملاپ سے بچے کی پیدائش ہوتی ہے. قرآن نے کہا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلی، ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا. عام اسباب ہم اور آپ بیٹھے ہوئے، کبھی ایسا ہوگا کہ باپ نہیں ہے بچہ ہو گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ماں نہیں ہے بچہ ہو گیا دادی ہوا، ان کو کوئی اماں نہیں ہے، ماں باپ دونوں نہیں ہیں آدم علیہ السلام. اللہ کی مرضی. بہرحال اب پیچھے لوٹیے. ہم کو نیکوں کی سنگت اپنانا ہے، نیکوں کی صحبت اپنانی ہے. پچھلی ملاقات میں مجھے آپ کے سامنے گفتگو میں کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر دین کو پھیلانا چاہ رہے تھے. آپ نے اپنے جانثار صحابہ کو وصیت کی تھی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں. پہنچایا صحابہ نے. ان کے بعد تابعین، طب تابعین، اولیاء اللہ، فقہاء، محدثین، علماء، دنیا کے اندر جن اللہ کے نیک بندوں نے دین کی خدمت کی اور اللہ نے ان سے بڑا کام لیا، بڑا فیض پھیلا. تو عالمی پیمانے پر جن چند بزرگوں کا نام آتا ہے اس میں ایک نام ہے ان بزرگ کا جن کی یاد میں اس مہینے انشاءاللہ آپ لوگ دیگے چڑھائیں گے کہ دین کا فروغ ہوتا ہے اس سے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. ایران میں ایک علاقہ ہے جیلان، وہاں پیدا ہوئے ہیں 470 یا 71 ہجری میں. پھر بغداد میں آ کے تعلیم حاصل کی، وہیں بیٹھ گئے تو بغدادی کہلانے لگے. یہ بھی سید ہیں اور خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بھی سید ہیں، اور اوپر سلسلہ ملتا ہے، وہ اوپر ہے یہ نیچے ہے، دونوں کا نسب ایک ہی. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نجیب الطرفین تھے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ماں اور باپ دونوں سلسلوں سے سید. عام طور پر رشتہ لوگ جوڑتے ہیں باپ سے، ماں کسی بھی خاندان کی ہونے تو باپ اصل ہوتا ہے، رشتہ جڑ گیا. خوش قسمت ہیں وہ جن کے ماں اور باپ دونوں سید ہو، ان کو نجیب الطرفین کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے وہ خوش قسمت. شیخ عبد القادر محدث جیلانی رحمۃ اللہ علیہ والد کی طرف سے حسنی ہے اور والدہ کی طرف سے حسینی. اصل میں سادات کا سلسلہ بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو بیٹوں سلسلہ چلا ہے سیدنا حسن اور حسین سے. تو کچھ لوگ اپنے آپ کو حسنی لکھتے ہیں، کچھ حسینی لکھتے ہیں، دونوں سادات ہیں. 10 سلسلوں کے بعد اوپر جا کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ سلسلہ جڑ جاتا ہے. بڑی عظیم خدمات ہیں. افسوس صد افسوس یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی پاکیزہ تعلیمات کو اپنانے کے بجائے ان کے نام پر دکانیں چلائی گئیں، کاروبار کیا گیا. جس چیز کے لیے وہ زندگی پر منع کرتے رہے وہی ساری خرافات ان کی قبروں پر کی جا رہی. میں آپ کو مثال دوں، ہندوستان میں بہت سے مقامات پر گوتم بدھ کا پتلا لگا ہوا ہے، بہت سے مقامات پہ لگا ہوا ہے، کہیں 15 فٹ، کہیں 20 فٹ، کہیں 30 فٹ. جب آپ تاریخ پڑھیں گے نا تو گوتم بدھ مورتی پوجا کے سخت مخالف تھے، اور ظالموں نے کیا کیا؟ ان کے مرنے کے بعد ان کا ہی پتلا بنا دیا. تاریخ ہے، آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا. ہمارے یہ اکابر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہو، نظام الدین اولیاء ہو، صابر کلیری ہو، قطب الدین بختیار کاکی ہو، یا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہو، سارے اللہ کے نیک بندے.
عجیب پرکشش زندگیاں ہیں ان کی. گلبرگہ میں آرام فرما رہے خواجہ بندہ نواز یسو دراز رحمۃ اللہ علیہ. میں جب بھی جاتا ہوں فاتحہ پڑھنے حاضر ہوتا ہوں, بہت عقیدت کے ساتھ جاتا ہوں, بڑی پرکشش شخصیت ہے. میں ایک بار اجمیر گیا ہوا تھا, فاتحہ پڑھنے گیا مزار پر, کسی نے وہاں سے میری فوٹو مار کے بھیونڈی بھیج دی, مفتی حذیفہ اجمیر میں. یہاں سے فون مجھے آیا, آپ کہاں ہے؟ میں نے کہا اجمیر میں. وہ کہاں پر ہے؟ میں نے کہا فاتحہ پڑھنے کھڑا ہوں درگاہ میں. آپ بھی جاتے ہیں؟ ارے کمال کر رہے, یہ غلط فہمی کیسے ہو رہی ہے آپ کو؟ آئیے ہمارے یہاں دارالعلوم دیوبند میں آئیے, جو ہمارے مسلک کا ادارہ ہے. صبح فجر کی نماز کے بعد اگر میں کہوں کہ کم سے کم 1000 طلبہ اور مہمان جا کر اپنے اساتذہ اکابر کی قبروں پر کھڑے ہو کر ایصال ثواب کرتے. کوئی مزار انوری میں ہے, کوئی مزار قاسمی میں ہے, بہت سے اللہ کے بندے وہاں آرام فرما رہے ہیں. کیا ہم منع کرتے؟ نہیں. ایصال ثواب کے ہم مخالف ہیں؟ نہیں. طریقہ ہے اس کا. یہیں بھنڈی میں ایک محلے میں ایک دوست کا انتقال ہوا, میں بھی شامل تھا, تو مجمع مشترک تھا. وہ لوگوں نے کہا کچھ سمجھا دیجئے, تو میں نے اسی موضوع پر گفتگو کی, ایصال ثواب کیسے کرنا. میں تو بول کے آ گیا, بعد میں وہاں اختلاف شروع ہو گیا. ابے تو کہا تھا مول صاحب منع کر رہے تھے, تو بتاوت نہ ایسے کرے گے. ہمارے واجہ محلے کے عبدالحفیظ سیٹھ مرحوم, ان کا انتقال مکہ المکرمہ میں ہوا, وہی تدفین ہوئی. یہاں لاش نہیں آ پائی. ایک ارمان ہوتا ہے لوگوں کو. قرآن خوانی رکھی گئی, پورا شہر جمع ہوا. بھائی بڑے آدمی تھے, تعلقات تھے, پوری مسجد کھچا کھچ بھری ہے, واجہ محلے کی مسجد. حاجی نثار صاحب مرحوم ملے, کہنے لگے دعا آپ کو کرانی ہے, ٹھیک ہے. پھر کچھ دیر میں آئے, کہنے لگے بعض لوگوں کی رائے ہے اس موضوع پر کچھ بول دیجئے, ٹھیک ہے. بڑا مجمع تھا, ہر طبقہ تھا اس کے اندر. میں نے پوری تفصیلی گفتگو کی, دعا کرا کے باہر نکلا. میں نام تو نہیں لوں گا. بعض دوستوں نے کہا مولوی صاحب ایک بات بتلاؤ, تم سدھر گئے یا ہم اندھیرے میں ہیں؟ زندگی بھر یہی سنتے رہے کہ علماء دیوبند منع کرتے, اور ہماری کمی یہ ہے کہ ہم صحیح صورتحال بتلانے سے گئے. وضاحت کر دوں اور بات مکمل ہو. حدیث شریف میں آتا ہے جب انسان کا انتقال ہو گیا تو اس کے اپنے اعمال کا سلسلہ بند ہو گیا, ایمانیات کا سلسلہ بند ہو گیا. باہر والے اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں, دعائے مغفرت. نماز جنازہ کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ نیت باندھا اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. ہم دعا کر رہے ہیں اس مردے کی مغفرت کے لیے. اگر اس دعا کا اوپر اثر نہیں ہوتا تو کیوں دعا پڑھتے بھائی؟ قبرستان میں آپ جاؤ, گیٹ پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر. اللہ تمہاری مغفرت بھی کرے, ہماری مغفرت بھی کرے, تم پہلے آ گئے, ہم بعد میں آئیں گے. یہ دعا اگر کام نہ کرتی تو کیوں سکھایا گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں قبرستان میں جاؤ تو سلام کرو, دعائیں مغفرت کرو, ان کے لیے بھی اپنے لیے بھی. ایک طبقہ تو وہ جو سرے سے انکار کرتا ہے, تو ان سے میں نے پوچھا بھائی کہ نماز جنازہ میں دعا کیوں پڑھتے ہو؟ جب کچھ پہنچتا ہی نہیں ہے تو کیوں پڑھتے ہو؟ پہنچتا ہے بھائی. ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں, صدقات و خیرات کر سکتے ہیں. شکل کیا ہوگی؟ اصل بتلانا آپ کو یہ, جب کسی دوست کے انتقال کی اطلاع ملے تو پہلی فرصت میں اگر حافظ قرآن ہے آپ وہیں سے پڑھ لیجئے, نہیں ہے نماز میں آپ مسجد میں آئیں گے 5 منٹ پہلے آ جائیے, 10 منٹ رکے رہیے, رکوع 2 رکوع 4 رکوع پڑھ کر وہیں سے نیت کرو, پہنچ گیا. پڑھنے والے نے نیت کیا, اللہ کے حضور گیا اور اس کے نام اعمال میں شامل ہو گیا. اس کی مثال سمجھ لیجئے. اب تو خیر موبائل کا زمانہ آ گیا, آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے. ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا, ان کے آفس میں 2 فون رکھے تھے لینڈ لائن. میں نے کہا اس سے اس پہ فون لگاؤ, لگایا. میں نے کہا یہ فون کیسے آیا؟ کہنے لگے پہلے ٹاور میں گیا, پھر وہاں سے. ارے آپ فون لگاتے ہو موبائل سے موبائل میں تو کہا جاتا ہے پہلے, پھر وہاں سے, اور ٹاور لوز ہوا تو نیٹ ورک کمزور ہے, یہ نہ ہوتا ہے. اسی لیے بڑے مجموعوں میں کمپنیاں ٹاور لے کر آتی ہے تاکہ چلے موبائل.
دنیا میں کسی خطے سے بندہ ایصال ثواب کرے گا، پہلے اس بندے کے پاس سے اللہ کے حضور جائے گا۔ اب اللہ کو پسند آیا، پہلی شرط ہے اس کو پسند آنا چاہیے، قبول ہونا چاہیے، اور آپ نیت کر رہے ہو یا زبان سے بول رہے ہو پروردگار اس کا ثواب فلاں مرحوم کی روح کو، تو اللہ کے خزانے سے اس کو ٹرانسفر ہوگا۔ اس کا نام ہے ایصال ثواب۔ اس ایصال ثواب سے حق مار کے گیا ہوا ہے، کام نہیں آتا۔ ایمان میں کوتاہی ہے، کام نہیں آتا۔ عقائد میں کوتاہی ہے، کام نہیں آتا۔ کہیں اضافی نفل کاموں میں گوٹ پھنس رہی ہے، یہ وہاں کام آئے، یاد رکھیے گا۔ بنگال پورے کے ایک صاحب کے میں گیا، اب آپ کا انتقال ہوا تھا، بڑے آدمی تھے، پہلے سمجھائیے مجھ کو۔ میں نے کہا اگر ان ایصال ثواب سے سارے گناہ معاف ہو رہے ہوتے تو کوئی بادشاہ جہنم میں نہ جاتا۔ 500 حفاظ کو بیٹھال دو 1 مہینے کے لیے، بخش کے اٹھیں گے نہ؟ حساب تو آپ کو دینا ہے، معاملات کا تو آپ کو جواب دینا ہے، حقوق کا جواب دینا ہے، وہاں کام نہیں آئے گا۔ یہ نفل ہے، آپ کہیں سے پڑھیں اس کو پہنچنے والا ہے۔ افضل ترین طریقہ یہ ہے کہ جنازہ قبر میں رکھا جائے، اس سے پہلے ہم پڑھ کر اس کو بخش دیں، وہ توشہ اس کے ساتھ جائے۔ کیوں؟ قبر سے ہم لوٹے 40 قدم پیچھے لوٹے ہوتے ہیں، حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور ہم کب بخشیں گے؟ سنڈے کو قرآن خوانی ہوگی، تب تک فرشتے اس کا انتظار کریں گے حساب کا۔ اس کے گھر پہ جا کے پڑھو گے تو اللہ قبول کرے گا، اس کی مسجد میں آ کے پڑھو گے تو اللہ قبول کرے گا۔ قرآن خوانی میں نہیں آئے تھے، میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ رسمیں ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں وہیں سے پڑھ کے بخشیے، ایک بات۔ دوسری تلخ حقیقت آپ سن لیجئے، برا لگے تو معاف کیجئے گا۔ مرنے والے کے رشتہ داروں کا کام ہے، دوست و احباب کا کام ہے، گھر والے غم میں ڈوب جاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ بھائی اس پر کسی کا حق تو نہیں ہے۔ کچھ نمازیں چھوٹی ہیں، کچھ روزے چھوٹے ہیں، اسی وقت پہلی فرصت میں، کیوں؟ قبر میں رکھا گیا، حساب شروع ہو گیا۔ اگر ہمارے لیے اس کی بھرپائی ممکن ہے اسی وقت کرو، رات میں 12 بجے کرو، پہنچا کر دو کسی ضرورت مند غریب کو، تاکہ یہ آزاد ہو کر قبر میں جائے۔ میں آپ کو واقعہ سنا دوں، ہمارے شہر کی بڑی محترم شخصیت تھی، میں دل گہرائی سے ان کا احترام کرتا ہوں، مفتی لیق احمد صاحب کے والد حافظ القیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بڑی پرکشش زندگی ان کی جفا کشی کی تھی، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کا انتقال ہوا، مفتی لیق صاحب سے میں نے کہا کہ ابا کا تمہارے فلانے صاحب سے لین دین ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا فون لگائی، کہو کہ ہم لوگ بھریں گے۔ بولے وہ بھڑکیں گے؟ میں نے کہا بھڑکنے دو، بھڑکیں گے وہ، بھڑکنے دو، لگاؤ فون۔ میں نے فون لگا کے دیا ان کو، بھائی میں بیٹھا ہوں، مفتی لیق صاحب کے ساتھ میں ہوں، اور حافظ صاحب کا آپ کا پیسے کا لین دین تھا، مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم بھریں گے۔ وہ ناراض ہوئے، کیا فالتو باتیں کرتے؟ میں نے کہا نا، قبر میں ان سے سوال نہیں ہونا چاہیے۔ بیٹے نے آپ سے بات کر لیا، باپ کے اوپر سے بوجھا ہٹ گیا، یہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے، کوئی حق اس کے اوپر باقی ہے ادا کرو، اور مرنے والے پر لمبا لین دین ہے اس کی فکر کرو۔ بٹوارا پہلے ہو گیا، دیکھیں گے اس کو، مرنے والے کی بات ٹھکائی ہو رہی ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ حقوق ادا کرو، ایصال ثواب کرنا ہے جہاں ہے وہاں سے کرو، دعائیں مغفرت کرو، اور مرنے والے کے تعلقات والوں کے ساتھ اولاد محبت کا سلوک کرے، پیار کا سلوک کرے۔ مرنے والا جن خاندانوں کی مدد کرتا تھا، خدمت کرتا تھا، اگر اللہ نے وسعت دی ہے، گھر والے اس کو برقرار رکھیں۔ ہمارے ایک دوست تھے، اللہ غریق رحمت کرے، میں نام دینا چاہتا، بہت سے بچوں کی فیس بھرتے تھے، میں جانتا تھا ان کو۔ انتقال کے وقت اپنے بیٹے سے کہا، دیکھ بیٹا میں جا رہا ہوں، میرے بعد تجھے کیا کرنا ہے تو سمجھنا، جن بچوں کی میں فیس بھرتا آ رہا تھا، جب تک تعلیم مکمل نہ ہو جائے ان کی فیس بھرتے رہنا، یہ نیکیاں کام آتی ہے میرے بزرگوں۔ تو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی پیدا کرو اور نیک بندوں کی صحبت اور سنگت اپناؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلان کا شروع
امتیاز بھائی کے لڑکے عبداللہ کی طبیعت بہت